ख़वातीन व हज़रात, अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान कौम से खिताब फरमाएंगे। वज़ीर आज़म के खिताब से पहले तिलावत कलाम पाक और तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदानि वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान। अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वो रहमान ही है जिसने कुरान सिखाया, उसी ने इस कामिल इंसान को पैदा फरमाया, उसी ने इसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद उसी के मुकर्ररा हिसाब से चल रहे हैं और ज़मीन में फैलने वाली बूटियां और सब दरख्त उसी को सजदा कर रहे हैं और उसी ने आसमान को बुलंद कर रखा है और उसी ने अदल के लिए तराजू कायम कर रखी है ताकि तुम तोलने में
بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔ زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی کھجوریں ہیں اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھل اور پھول ہیں۔ پس اے گروہ جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج سب سے پہلے سارے اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو 22 سال پہلے جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اس تحریک میں، اس جہاد میں۔ یہ اصل میں دو قسم کی سیاست ہیں، ایک انسان کرتا ہے ایک کریئر بنانے کے لیے، اور دوسرا جو کہ میرے رول ماڈل قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ایک مشن کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں آ کے ایک مشن کے طور پہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب لے کے آئے۔ تو میں کبھی بھی اس کو ایک کریئر نہیں سمجھتا تھا، ایک پروفیشن نہیں سمجھتا تھا۔ میں آیا تھا اس ملک میں آج سے 22 سال پہلے پولیٹکس کرنے، اور میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو وہ ملک بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا، یعنی کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست، جدھر ہم نے ایک دنیا میں مثال دینی تھی کہ حقیقی اسلام کیا ہے، وہ مدینہ کی ریاست میں کیا چیزیں تھیں جس نے ایک دنیا میں اتنا بڑا ایک انقلاب لے کے آئی۔ ایک قوم جو کچھ بھی نہیں تھی، تھوڑے سے قبیلے تھے، انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ تو میں آج ان ساتھیوں کو یاد کر رہا ہوں، خاص طور پہ دو جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے۔ ایک احسن رشید جنہوں نے آج سے 22 سال پہلے میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اور وہ کینسر کی جنگ ہار گئے اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور دوسری سلونی بخاری، وہ بھی شروع میں ہمارے ساتھ چلی تھی اسی مشن پہ، اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو میں ان کو خاص یاد کر رہا ہوں۔ لیکن میں ان سارے کارکنوں کو آج سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو بڑے مشکل وقت پہ میرے ساتھ چلے، جن کا گھروں میں مذاق اڑا کرتا تھا، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کس ٹانگے پارٹی کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں آج سب کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے بغیر میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اچھا، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آج کدھر ہیں، کن مسئلے مسائل پہ ہیں، ہمارے اوپر کس طرح کے چیلنجز ہیں، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے۔ آج پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ 28,000 ارب روپے کا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ
6,000 अरब रुपया था। यानी 60 साल की तारीख में जो हमारा टोटल कर्जा था वो 6,000 अरब रुपया था। ये गया 2013 में 6,000 से 15,000 अरब, और 2013 में 15,000 अरब से आज पहुंच गया 28,000 अरब। यानी इतना ज़्यादा कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये आप ये सोच लें कि हमारी सारी तारीख का जो कर्जा था और जो पिछले 10 साल में कर्जा चढ़ा है, ये भी एक ऐसी चीज़ है कि इंशाअल्लाह आपके सामने हम लेके आएंगे कि ये किधर गया पैसा। ये अगर इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा तो हमने क्या किया इस पैसे से, तो इंशाअल्लाह ये तो बाद की बात है। जो आपको दूसरी चीज़ समझनी चाहिए वो ये कि आज हमारे हालात ये हैं कि हम जो कर्ज़ों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं, उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। यानी कर्जे उतारने के लिए नहीं, कर्जों के ऊपर, सूद के ऊपर आज हम कर्जे ले रहे हैं। जो आखिरी साल था पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, उनका जो सालाना बैरून मुल्क का कर्जा था वो था $2 अरब। ये पिछले एक साल में हर महीने हमें $2 अरब का कर्जा लेना पड़ रहा है। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई 2013 में तो $60 अरब हमारा बैरूनी मुल्क का कर्जा था, आज $95 अरब है। और ये है असल मुल्क का मसला कि हमारे बैरून मुल्क के कर्जे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आज हमारा जो रुपए के ऊपर प्रेशर है वो सारा है ही इस वजह से कि हमारे बैरून मुल्क के कर्जे इतनी तेज़ी से बढ़े और उधर पहुंच गए हैं कि आज हमें मुश्किल सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है कि इनका हम कैसे ये वापस करें। मैं उसके ऊपर भी आऊँगा अभी कि हमने ये कैसे हल करना है। घबराने की बात नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह इसका हल बताऊंगा। लेकिन मैं दूसरी चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि एक तरफ कर्जे चढ़े हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जो एक माशरा अपने इंसानों के ऊपर खर्च करता है और इंसानों के जो हालात हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये यूनाइटेड नेशंस UNDP की रिपोर्ट है, यानी ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये UNDP की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक हमारे पाकिस्तान के अंदर दुनिया में हम वो 5 मुल्कों में से हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे 5 साल की उम्र से कम मरते हैं गंदा पानी पीने की बीमारियों से। ये दुनिया में हम 5 उन मुल्कों में हैं जिधर सबसे ज़्यादा बच्चे मरते हैं। उन 5 मुल्कों में पाकिस्तान है जिधर सबसे ज़्यादा हमारी औरतें डिलीवरी के वक्त मरती हैं। दुनिया में ये हम टॉप 5 मुल्कों में से हैं। हम बदकिस्मती से उन दुनिया के मुल्कों में से हैं जिधर सबसे ज़्यादा एक बीमारी है, और ये सबसे अफसोसनाक चीज़ है। इसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये कि जो बच्चे हैं उनको जब खुराक पूरी नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती, तो वो ना उनके जहन पूरी तरह, उनका दिमाग पूरी तरह बढ़ता है और ना वो कद पे पहुंचते हैं। मैं आज ये लोगों को बताता रहा हूँ, लोगों को समझ नहीं आती, तो ये मैं आज आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये अगर आप पिक्चर देखें, इसमें एक तरफ 2 साल का बच्चा दिखाया हुआ है जिसकी एक नॉर्मल ब्रेन है, यानी वो उसको सही ग़िज़ा मिल रही है और उसकी जो ज़हन है वो सही तरह बड़ा हो रहा है। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये आप बच्चा देख रहे हैं, क्योंकि इसको ग़िज़ा पूरी नहीं मिल रही, आप देख रहे हैं कि इसका जो पूरा दिमाग है वो पूरी तरह बढ़ ही नहीं रहा। और ये हम 45% पाकिस्तान के बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी बच्चा, क्योंकि हम उनको पूरी ग़िज़ा नहीं दे रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिल रही, उनका वो ज़िंदगी की रेस है उसमें शुरू से ही पीछे रह गए हैं। वो मुकाबला ही नहीं कर सकते, वो 21वीं सदी में आगे नहीं जा सकते। उनके माँ बाप के ऊपर सोचे क्या गुजरती होगी वो जब अपने बच्चों का हाल देखते होंगे। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए आज हम किधर खड़े हैं और इंशाल्लाह हम ये कैसे अपना रास्ता बदलेंगे। हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पे जिधर हम चले आ रहे हैं और हम यहाँ पहुँच गए हैं,
ایک مقروض قوم، پیسہ ہی نہیں، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں، اپنے کسانوں کو مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں، ہم بچوں کو، اپنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے، ہم روزگار نہیں دے سکتے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور راستہ ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دوسرا راستہ کون سا ہے اور وہ ہم کیسے جائیں گے اس کے اوپر۔ جو اور ہمارے لیے شرمناک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری صاحب اقتدار ہیں، جو رولنگ ایلیٹ ہے، ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات، اور دوسری طرف جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کا رہن سہن آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ ان کا رہن سہن کیا ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہیں 524 ملازم، 524 ملازم۔ ایک ملک ایک طرف مقروض ہے، دوسری طرف دیکھیں اس کے پرائم منسٹر یعنی میں 80 گاڑیاں ہیں، 33 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اور ہیلی کاپٹر ہے، جہاز ہے، جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ 1100 کنال پہ ہے، پھر ہمارے گورنر ہاؤسز ہیں، ان کے اوپر کروڑوں روپے کا سالانہ یہ قوم خرچ کرتی ہے، پھر ہمارے ریسٹ ہاؤسز ہیں، پھر ہمارے چیف منسٹر ہاؤسز ہیں، جتنی ان کی گاڑیاں ہیں، جتنے ہمارے سیکٹریز گورنمنٹ میں 2 3 کئیوں کی گاڑیاں ہیں، ہمارے ڈی سیز، ہمارے کمشنرز بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں کتنے کنال کے۔ ایک طرف ایک قوم مقروض ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی، دوسری طرف ایک صاحب اقتدار اس ملک میں ایسے رہتے ہیں، وہ بالکل ویسے رہتے ہیں جب انگریزوں نے آ کے اس ملک پہ حکومت کی تھی، اور انہوں نے حکمرانوں کی طرح یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے کیونکہ ہم غلام تھے۔ ہم جب آزاد ہوئے ہم بھی ویسے ہی رہتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم لوگوں کی کچھ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا رہن سہن دیکھیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے پرائم منسٹر نے بیرون ملک دوروں پہ کتنا خرچ کیا ہے، کوئی 65 کروڑ روپیہ ایک پرائم منسٹر دورے پہ خرچ کرتا ہے، دوروں پہ۔ یہ کیا کرنے جاتے ہیں باہر؟ مجھے کوئی یہ بتائے کہ 65 کروڑ روپیہ آپ دوروں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ کدھر جاتا ہے پیسہ؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی، ان کا بجٹ تھا 16 کروڑ روپیہ، اور سنا انہوں نے 8 کروڑ روپیہ دوروں پہ خرچ کیا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے؟ وہ کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں؟ تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے ساری باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ اگر ہم نے اپنا رخ نہ بدلا، ہم ایک تباہی کی طرف اب جا رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو اس تباہی سے روکنا ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، ہمیں طور طریقے بدلنے پڑیں گے، ہمیں اپنا رہن سہن بدلنا پڑے گا، اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس قوم کے لیے، ہمیں رحم اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ ہماری آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں سے کھا سکتی۔ یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں، 45% پاکستان کے بچے، ان کو یہ بیماری ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح طرح۔ ہمیں اپنے دل میں یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جب تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی، اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کو ہمارا 2.25 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے، 2.25 کروڑ بچے سکولوں میں نہیں پڑھ رہے، ان کا کیا بنے گا؟ یعنی اگر یہ آبادی بڑھتی گئی جس طرح بڑھ رہی ہے، ہم اگر ان کو تعلیم بھی نہیں دیں گے، ظاہر ہے تعلیم نہیں دیں گے تو روزگار تو نہیں ملنے لگا لوگوں کو۔ اگر یہ ملک اسی طرح جاتا رہا، پانی کا آگے کون مسئلہ حل کرے گا؟
کون اس ملک ایک پاکستان کے لیے مسئلہ ایک اور آیا ہوا ہے کلائمیٹ چینج. ہم دنیا میں نمبر 7 وہ پاکستان ہے نمبر 7 پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ, جو موسم گرم ہو رہا ہے. ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں. تو میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنی حالت بدلیں. میں میری ایک ہی ہم سارے مسلمانوں کے ایک رول ماڈل ہیں جو ہم سب فالو کرتے ہیں, جو قرآن شریف, اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, اور وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بڑا چھوٹا سا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان عربوں کو جو ریگستان میں رہتے تھے, جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, جو آپس میں لڑتے تھے, جن کے 2 طرف سپر پاورز تھیں, رومن ایمپائر ایک طرف, پرشین ایمپائر ایک طرف, وہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کیا چیزیں کی تھیں کہ وہ قبیلوں کو بھی انہوں نے اکٹھا کر دیا, اور انہوں نے چند سالوں کے اندر ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا. وہ کیا چیزیں کی تھیں؟ میں ذرا صرف وہ پرنسپلز پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ پرنسپلز جو قوم اپناتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. آج جو میں وہ پرنسپلز بتاؤں گا وہ سارے مغربی جمہوریت میں وہ پرنسپلز اپنائے ہوئے ہیں. وہ قوموں نے وہی چیزیں اپنائی ہوئی ہیں جو انہوں نے جن پرنسپلز کے اوپر ایک قبیلوں کو جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں, 2 سپر پاورز کے سامنے کھڑا کر دیا. تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, وہ کیا اصول ہیں. سب سے پہلے ایک قوم کے اندر قانون کی بالادستی آتی ہے, رول آف لا. اس کے بغیر قوم نہیں اٹھ سکتی. جو بھی سویلائزیشن اوپر جاتا ہے ان کا قانون کے اوپر عمل کرنا, ان کا قانون لوگوں کے لیے ایک برابر ہوتا ہے. قانون ہوتا ہی کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینے کا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے قانون کی بالادستی قائم کی, اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی اس کو بھی میں سزا دوں گا. یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. 2 خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کٹیرا کے اندر کھڑے ہوئے, عدالت میں گئے. حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں. خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہارتا ہے. 2 چیزیں سامنے آتی ہے کہ ایک, سارے لوگ قانون کے سامنے, خلیفہ بھی قانون کے نیچے ہے, اور دوسرا کہ اقلیتیں وہ بھی برابر کے شہری ہیں. یعنی یہ اس وقت جب یہ ایسی سوچ نہیں تھی, تب انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے سامنے سارے انسان ایک برابر ہیں. پھر انہوں نے زکوٰۃ. اب زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ کیا چیز تھی؟ زکوٰۃ کا مطلب کہ حیثیت کے مطابق لوگ ٹیکس دیں گے. جتنا زیادہ میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ میرے پر ذمہ داری, میں ان کے لیے پیسہ خرچ کروں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا. یہ اس کو کہتے ہیں پروگریسو ٹیکسیشن. یہ آج مغرب کے اندر ہے. آپ یہ جو بڑے, جن کو میں بڑی سویلائزڈ قومیں کہتا ہوں, اسکینڈینیویا, یہ ناروے, سویڈن, ڈنمارک, اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پروگریسو ٹیکسیشن ہے. پیسے والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ان کے ٹیکس سے نچلے طبقے کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. تعلیم, غریبوں کی اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ علاج ہسپتالوں میں, بے روزگار ہو جائے ان کو پیسے ملتے ہیں, عدالت میں جائیں ان کے لیے حکومت وکیل کر کے دیتی ہے. یہ ساری چیزیں مغرب میں, یہ مدینہ کی ریاست میں چیزیں آئی تھیں. زکوٰۃ حیثیت کے مطابق زیادہ پیسے لیتے تھے, وہ پیسے سے معذوروں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, غریبوں کو اسٹیٹ ان کی مدد کرتی تھی. اور پھر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر کی کال تھی کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں ذمہ دار ہوں. یعنی صرف انسانوں کی ذمہ داری نہیں تھی, جانوروں کی بھی ذمہ داری تھی. آج مغرب میں یہ ہے, مغرب میں آج آپ کو کتے نہیں بھوکے مرتے دیکھتے. اب جانوروں کے لیے وہاں جگہ بنی ہوئی ہیں, ان کے لیے ہسپتال ہیں, وہ نہیں آپ کو سڑکوں پہ ملتے بھوکے مرتے ہوئے. جو آج ہمارے انسانوں کا حال ہے وہ جانوروں کا ان کا بہتر حال ہے. وہ جو اصولوں کے اوپر انہوں نے مدینہ کی ریاست جو بنائی تھی, میرٹ کا نظام تھا.
آج مغرب میں بہترین میرٹ کا نظام ہے. آج ہمارے میرٹ دیکھیں وہاں دیکھیں. اور میرٹ کا نظام یہ تھا کہ جو بھی ڈیزرو کرتا ہے. خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ احد میں, لیکن ان کو انہوں نے سپہ سالار بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرٹ تھی, جو مسلمان اوپر گئے تھے میرٹ کا نظام تھا. آج آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں, یہاں نہیں ہیں. پھر ذمہ داری کیا تھی جو ملک کا جو خلیفہ تھا, جو ملک کا سربراہ ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ سب سے پہلے صادق اور امین, سچا انسان. یہ آج مغرب کے اندر دو ان کے امریکن پریزیڈنٹ نکالا گیا جھوٹ بولنے پہ, برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا. تو صادق اور امین وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے عظیم لیڈر, سارے خلیفہ. دوسری چیز, اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پریزنٹ کرتے تھے. حضرت عمر مسجد میں کھڑے تھے, عام آدمی نے پوچھا اے عمر کدھر سے کپڑے لیے؟ جواب دیا انہوں نے کہ ہاں جی میں نے یہ میرے بیٹے سے پیسہ لیا. یعنی کہ حکمران قانون سے اوپر نہیں, اور وہ جواب دہ بھی ہے. آج مغرب میں ان کے سارے ڈیموکریسیز کے اندر لیڈرز جواب دہ ہیں, عوام کو جواب دہ ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ ان کو پیسہ کدھر سے آیا. پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ. حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پہ بند کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکاندار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, میں وقت خلیفہ ہوں. آج مغرب کے اندر یہ قانون ہے. ہمارے صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار ہیں, یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج ان کے پاس کیا ہے. یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے. مغرب کے اندر جو جمہوریتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور یہ 1400 سال پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ قانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. پھر تعلیم. سب سے زیادہ زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد پہلے سے کہہ دیا کہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس, ہتھیار بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے جب تعلیم کو ترجیح دی سب کے اوپر کہ جو بھی مکہ کا قیدی 10 لوگوں کو پڑھا لکھا دے وہ آزاد ہو سکتا ہے. تو ایک عظیم انسان نے, عظیم دنیا کے لیڈر نے اپنی قوم کو بتایا کہ تعلیم کے بغیر ایک قوم آگے نہیں بڑھتی. آج ہمارا حال دیکھ لیں, 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. آج آپ سوچ لیں مغربی کتنا وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر. تو جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے وہ پرنسپل آج مغرب میں ہیں, اور ہم ایک بھی چیز نہیں اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ جو آج میں نے آپ کو شروع میں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کو یہ جو میں نے چیزیں بتائی کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں, یہ حالات اس لیے برے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس اصول پہ نہیں چل رہا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ وہاں جناب ہندو یہاں پیسے والے تھے تو وہ جا کے تب پاکستانی پیسے والے آ گئے, مسلمان پیسے والے آ گئے. اس لیے نہیں یہ ملک بنا تھا. یہ ملک بنا تھا جو علامہ اقبال, جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 500 سال میں سب سے عظیم مسلمان ذہن تھا, انہوں نے یہ ایک خواب تھا کہ ہم ایک ان اصولوں کے اوپر کھڑا کریں گے ایک ملک کو جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری زندگی گزری ایسی ہے کہ ساری زندگی میرے لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا, کرکٹر نہیں بھی بن سکتے, کپتان نہیں بن سکتے, تیز بولر نہیں بن سکتے, ہسپتال نہیں بن سکتا, پھر دیہات میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا, پھر 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی. یہ ساری زندگی میں سنتا رہا ہوں. میں ساری زندگی ایک چیز سیکھی ہے, مقابلہ کرنا. میں انشاءاللہ آپ سب کو, آپ نے میری ٹیم بننا ہے, اور میں آپ کو اب یہ جدھر ہم کھڑے ہیں میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ہم کیسے نکلیں گے اس سے. تو شروع کروں گا اپنے آپ سے. میں پہلے یہ جو ہماری 524 ملازم ہیں, میں
ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس میں نے آپ کو بتایا میں نہیں رہا، میں نے ایک جو ملٹری سیکٹری کا باہر پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جگہ ہے، ان کا گھر ہے، اس میں رہ رہا ہوں، 3 بیڈ روم کا وہ گھر ہے، 2 ملازم رکھوں گا، اور یہ 2 گاڑیاں رکھوں گا۔ وہ 2 گاڑیاں اس لیے رکھوں گا کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ اصل میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا، میں یہ بھی پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ ہماری ایجنسیز نے بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہاں رہ رہا ہوں، نہیں تو میں آرام سے بنی گالا میں رہ سکتا تھا تاکہ کوئی بھی خرچہ نہ ہو۔ یہ جو گاڑیاں ہیں انشاءاللہ ان کی ہم اب آکشن کریں گے۔ میں بڑے بڑے بزنس مین کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، اور یہ جو ہماری بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جو باہر سے منگوائی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی، ان سب کی ہم آکشن کروائیں گے۔ یہ سارا پیسہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی ٹریجری میں ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ میری جو سوچ ہے کہ ہم سارے گورنر ہاؤسز، ہم جو چیف منسٹر ہاؤسز ہیں، 2 جگہ ہمارے چیف منسٹر ہیں، ہم ان کو سب میں سادگی لے کے اب آئیں گے، خرچے اپنے کم کریں گے، ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ہم کتنے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کیا خرچے تھے اب کیا ہیں۔ یہ گورنر ہاؤسز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا، ان سارے گورنر ہاؤسز کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ یہ کمیٹی ہے دانشوروں کی، اس میں ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، یہ میٹ کرے گی ابھی کمیٹی انشاءاللہ، جب ہماری کیبنٹ میٹنگ کل سے شروع ہوگی یہ کمیٹی میٹنگ بلاؤں گا۔ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان بڑے ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ پرائم منسٹر ہاؤس کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے جو ریسرچ کرے گی، جس میں ریسرچ ہوگی اور جس میں دنیا سے ہم بڑے اسکالرز کو بلائیں گے۔ ایک ٹاپ کلاس پاکستان میں یونیورسٹی بنائیں گے، ایک ایلیٹ یونیورسٹی بنائیں گے۔ یہ بڑی زبردست جگہ ہے اور یونیورسٹی کے لیے ہونی بھی اچھی سی جگہ ہے۔ تو ایک تو میرا یہ سوچ ہے، باقیوں کا ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے۔ ایک ہم پوری اب ٹاسک فورس بنائیں گے، ڈاکٹر عشرت حسین کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی، اور اس کا کام ہی ہوگا کہ ہم اس ملک میں خرچے کم کریں۔ ہر ڈپارٹمنٹ بائی بیوروکریسی کے اندر ہر جگہ جدھر خرچے اتنے بڑے ہوئے ہیں اور عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے شاہانہ رہن سہن میں، ہر جگہ اب ہم نے خرچے کم کروانے اور لوگوں کو یہ احساس دلوانا، اور میں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو بھی پیسہ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہم ان کا پیسہ لیتے ہیں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جو ہمیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے۔ یہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، نئے پاکستان میں نئی سوچ کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ پیسہ بچا کے پہلے ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے جو ہمارا طبقہ پیچھے رہ گیا، جن کو ہم معاشرے نے ہماری ریاست نے پیچھے چھوڑ دیا، جن کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ بھی آ کے اوپر مقابلہ کریں۔ تو ڈاکٹر عشرت کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنے خرچے کم کریں۔ میں یہ بھی ایک آپ سب کے سامنے آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بری عادت ہے اور یہ پڑ گئی ہے عادت کہ ہم باہر کے ملکوں سے امداد اور قرضوں پہ گزارا کرتے رہے ہیں، اور ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے، کبھی کہیں قرضے لیتے ہیں۔ ابھی ہم پتہ ہے جی IMF سے اب ہم نے قرضے لینے ہیں۔ دیکھیں کوئی ملک بھی ترقی ایسے نہیں کرتا، کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ قرضہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے، ایک مشکل وقت آتا ہے، مثلا جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم میں، انہوں نے قرضہ لیا ایک پیریڈ کے لیے، اس کے بعد وہ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی۔ ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارا کرتے آئے ہیں اب تک ہم نہیں کر سکتے، اب ویسے اگلے قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو قرضہ بھی دیں گے، دیکھیں جو قرضہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے، آپ کی عزت چلی جاتی ہے۔ اب آپ کو کتنا برا لگے گا
پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں، مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں، کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے، کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے شوکت خانم کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے میں پاکستان کی سڑکوں پہ نکلا ہوں، لیکن پاکستانیوں سے پیسہ مانگ رہا تھا. لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو، مجھے بھی شرم آئے گی. اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے. دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی، اپنے جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی، وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں برا لگتا ہے. میں کئی دفعہ ہوا ہوں، ہم باہر گئے ہیں، پاکستانیوں کو علیحدہ وہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دنیا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں پاسپورٹ دے کے چلے جاتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. لیکن یہ ہمارا قصور ہے، یہ دنیا کا قصور نہیں ہے. ہم جو ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے پہنچتے ہیں. تو میں انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اس قوم کو میں نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے. ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے. عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دے کے. وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. اور کیسے، وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. پیسہ اکٹھا کرنا ہے ہم نے. اس 20 کروڑ لوگوں کے اندر 8 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں. 20 کروڑ عوام میں 8 لاکھ لوگ اگر ٹیکس دیں گے، وہ ملک زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہاں پیسے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹیکس ہی نہیں دیتے. جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، سب سے پہلے میں نے FBR کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ جو FBR ہے، جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. پہلے تو ہم FBR کو ٹھیک کریں گے. اس کے بعد میں عوام کو یہ اعتماد دوں گا کہ آپ کے ٹیکس کی میں حفاظت کروں گا، آپ کا ٹیکس آپ پہ خرچ کروں گا. پوری یہ کیمپین چلائیں گے اب، آسٹیرٹی کیمپین، سادگی کی، یہ چلتی جائے گی اب مسلسل. ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا. لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں. اس کو جہاد سمجھیں آپ، کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لیے ٹیکس دینا ہے. آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں، آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. جب آپ کی حیثیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بیچارے، جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں، نہ پانی دے سکتے ہیں، بیچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں، کچی بستیوں میں جا کے دیکھیں، کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں، وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں. یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے، اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی، ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا، انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا. یہ جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچے زیادہ اور ہماری آمدنی کم ہے، انشاءاللہ ہم اپنی آمدنی پوری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. وہ ابھی میں اس کا اعلان کروں گا کہ جو پاکستان کے پیسے چوری ہو کے باہر گئے ہیں ملک سے، ہم نے پوری ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانی ہے. ہم نے یہ پیسہ واپس لے کے آنا ہے پاکستان میں. جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال اس ملک میں 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، یعنی کہ 1000 ارب اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے. یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ہیں اصل اس ملک کے مجرم. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. آپ کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے لیڈر کا سارا پیسہ اس ملک میں نہیں ہے، جس کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے. کیسا وہ لیڈر ہے جو اپنے ساری بزنس اور پیسے باہر رکھ رہا ہے اور آ کے لیڈری پاکستان میں کر رہا ہے؟ یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. اگر قوم ایسے کرے گی کہ جو پیسہ نکال کے باہر لے کے جا رہا ہے، یعنی وہ کیسے وفاداری کرے گا قوم سے اگر اس کا اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے؟ اور جب باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے، وہ باہر سے کنٹرول ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے
کہ آپ نے ان پارٹیز کے جن کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا. اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. ایکسپورٹس تب بڑھیں گی کہ ہماری حکومت پوری مدد کرے گی انڈسٹریز کی, ایکسپورٹ کی جو انڈسٹریز ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہم نے پوری بزنس ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے, ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے. ہم ہر رکاوٹ ان کی ختم کرنے کی کوشش کریں گے جو بھی رکاوٹ ہے ان کے راستے میں ایکسپورٹس کی. پھر انویسٹمنٹ ہے, اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آنی ہے. سرمایہ کاری کے لیے, سرمایہ کاروں کے لیے ہم انشاءاللہ وہ بھی ایک ون ونڈو آپریشن بنانے کی کوشش کریں گے. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر ایک آفس ہوگا جو صرف اور صرف جو انویسٹمنٹ لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں, جو رکاوٹیں ان کے لیے, جو مشکلات ان کے لیے, انشاءاللہ ہم دور کریں تاکہ یہاں سرمایہ کاری بڑھے. پھر ہم نے اپنی اسمال اور میڈیم انڈسٹری, دیکھیں ایک ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا, وہ چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے. جو چھوٹے انڈسٹریل, جو چھوٹا بزنس مین ہوتا ہے, جو چھوٹا سرمایہ کار ہوتا ہے, ان کے لیے اس وقت بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. تو جو ورڈز ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, یعنی ان کے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں, اتنی ریڈ ٹیپ ہے, اتنی مشکلات ہے کہ وہ انویسٹ نہیں کرتے. ان کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ وہ پیسہ انویسٹ کریں, پھر روزگار لوگوں کو ملے. اس کے بعد میں نے جو ہماری ایمبسیز ہیں ساری باہر, ان کو میں نے کل سے انشاءاللہ پیغام پہنچاؤں گا کہ جو ہمارے باہر پاکستانی کام کر رہے ہیں, جو اتنا بڑا اس ملک کا اثاثہ ہے, جو وہاں سے ہمیں پیسے بھیجتے ہیں, جس پیسے پہ ملک چلتا ہے, تقریباً $20 ارب باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں. ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ان کے لیے ہماری ایمبسیز کا کام ہوگا کہ ان کی مدد کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمارا لیبر ہے وہاں, اور ہمارے کئی ہزار پاکستانی باہر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. فوری طور پہ میں اپنی ایمبسیز کو کہوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کو فوری طور پہ دیکھا جائے کیا ان کا جرم کیا. ہم کوشش کریں ان کی مدد کریں, جا کے ان کو یہ بتائیں کہ وہ لاوارث نہیں ہیں. ہم پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا وہ بے قصور ہیں, کئی لوگ بیچارے پتہ چلتا ہے یہ جو وار آن ٹیرر کے بعد ویسے ہی پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو. تو انشاءاللہ اپنی ایمبسیز سے ان کی پوری مدد کریں گے, کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. اور پھر میں آ گیا اوورسیز پاکستانیز پہ. میں آج اوورسیز پاکستانیز کو خاص آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم انشاءاللہ آپ کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونٹیز پوری پیدا کریں گے. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان لے کے آئیں, پاکستان کی بینکوں میں رکھوائیں. اس وقت ہمیں ڈالرز کی بہت کمی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ہمارا خسارہ اتنا بڑھ گیا, جو ٹریڈ گیپ ہے ہمارا, جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت ڈالرز کی. میں چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے بینکوں میں پیسہ رکھوائیں. ریمیٹنسز بھی جب بھیجتے ہیں رشتہ داروں کو, بینکوں کے ذریعے بھیجیں تاکہ ملک کو ڈالرز ملیں. یہ ہمارا یہ جو ایک مشکل وقت ہے, اس مشکل سے یہ مشکل وقت گزارنے کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص کہوں گا کہ آپ اس ملک میں ہماری مدد کریں. اس وقت تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے بعد کرپشن, یہ تیسرا بہت بڑا ایشو ہے. کرپشن کے اوپر ہم نے پورا اب زور لگانا ہے. کوئی بھی ملک جس میں اتنی زیادہ کرپشن ہو, ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. کرپشن دو کام کرتا ہے, ایک تو پیسہ جو عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. دوسرا, کرپشن کرتے وقت جب صاحب اقتدار کرپشن کرتے ہیں تو وہ ملک کے ادارے تباہ کر کے کرپشن کرتے ہیں, نہیں تو وہ کرپشن نہیں کر سکتے, نہیں تو وہ پکڑے جائیں گے. اس لیے کرپشن کے اوپر انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے. ایک تو نیب ہے, نیب کو میں انشاءاللہ نیب چیئرمین سے میٹنگ کروں گا. کسی قسم کی ان کو مدد چاہیے, ان کو ہمارے سے مین پاور چاہیے, ان کو فنڈ چاہیے, ہم ان کی پوری مدد کریں گے ان کو پاورفل بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہم ایک قانون پاس کرنے لگے جو ہم نے پختونخوا کی اسمبلی میں کیا تھا, اسے کہتے ہیں وسل بلور ایکٹ. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی, خاص طور پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, جو بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے, جو بھی پیسہ اس سے وصول ہوگا اس کی نشاندہی کرنے کی وجہ سے,
اس کا 20 یا 25% اس کو جائے گا. یعنی کہ ان کو حلال طریقے سے وہ پیسہ بنا سکتے ہیں اگر وہ ملک کی کرپشن بچائیں اور ملک کا پیسہ بچائیں. یہ وسل بلور ایکٹ انشاءاللہ جو پختونخوا میں یہ بھی پاس کریں گے. اور SECP یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ اس ادارے کو ٹھیک کریں گے, کیونکہ یہ بھی پہلے اس کے یہ ملے ہوئے تھے کرپٹ لوگوں کے ساتھ. اور پھر FIA, میں منسٹری آف انٹیریئر اپنے نیچے رکھ رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ FIA کے ذریعے ہم نے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس ملک سے اور جو کرپشن ہے اس کے لیے میں خود اس کے اوپر پورا نظر رکھوں گا, کیونکہ جب تک یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اس ملک کو پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, ہمارے انسان ہیں جن کو ہم نے اٹھانا ہے اوپر, ہم نہیں اٹھا سکیں گے. لہٰذا اس کے اوپر میں خود نظر رکھوں گا. میں آپ کو ابھی بھی یہ بتا دوں کہ جب یہ ہم ہاتھ ڈالیں گے کرپٹ لوگوں کے اوپر, اب سب تیار ہو جائیں, یہ شور مچائیں گے. یہ کرپٹ لوگ جو ہیں جو ابھی تک بڑے آرام سے پیسہ بنا رہے تھے, یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹس میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, FBR کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہر جگہ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے پیسہ بنا رہے تھے. تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا, یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ شور مچائیں گے, اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے. شاید سڑکوں پہ بھی آئیں, جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈلے گا. لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے, کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے. تو اس لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے. اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے میری ٹریننگ کرائی ہے مقابلہ کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ میں ان کا پوری طرح آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. پھر ہم نے سب سے زیادہ چیز عام لوگوں کے لیے, ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے. میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے. ہم نے یہ جو عدلیہ عدالتوں میں جو لوگ سالوں کیسز چلتے ہیں, نیچے مسئلے ہیں, کچہریوں میں مسئلے ہیں لوگوں کے, عام آدمی کو مصیبت ہے, زمین کے کیسز ہیں, کئی سال چلتے ہیں, لوگ بیچارے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن زمین کے کیس حل نہیں ہوتے. ہم نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے, جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا. وہاں بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک سول پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ کی تھی. 1 سال کے اندر سارے کیسز, سول کیسز کا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہوگا. اور وہ ہمارے ساتھ عدلیہ بھی تھی, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا. اور اب ہم انشاءاللہ نیشنل لیول کے اوپر یہ کریں گے کہ کیسز 1 سال سے زیادہ کیسز کو نہیں جانا چاہیے. ہم ساروں کو مل کے ہم اپنے عوام کے لیے, یعنی ہم یہ عوام سے یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ جرم ہوتا ہے اور سزا نہیں ملتی. تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ 1 سال کے اندر کیس کا حل ہو. اور میں چیف جسٹس صاحب سے آج یہ خاص ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کئی بیواں ہیں, انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہوا ہے. وہ بیچاری, ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں, زمینوں کے کیسز ہیں, وہ بیچاری رل گئی ہیں, سالوں بیچارے گزر گئی ہیں اور ان کے کیسز کے حل نہیں ہوتے. تو میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کم از کم جو بیواں ہیں ان کے پلیز کیسز حل کریں آپ, جو کہ زمینوں کے کیسز ہیں, اور یہ بیچاری ان کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. جب میں شروع کی پولیٹکس تو مجھے ایک خاتون نے اپنے خون سے خط لکھا, اور اس نے کہا کہ میں اور میری بیٹی ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, میرے ہسبینڈ کو کسی نے قتل کر دیا, ہم وہ قتل کا کیس کے لیے FIR کے پیچھے پولیس تھانے جاتے ہیں. وہاں وہ پولیس والے جان کے ہمارا کیس ڈیلے کرتے رہتے ہیں, ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے اور ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو وہ کہتی کہ میری آج یہ حال ہے کہ میں اپنی بیٹی اور ہم کس کے پاس جائیں. تو میں انشاءاللہ میں آج سب کے سامنے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا عزم ہے کہ یہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے جن سے ظلم ہوتا ہے, یہ جو ہماری بیواں ہیں, ہمارے جو بیچارے غریب طبقہ ہے, جیلوں میں جب جیل میں تھا صرف غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں, اور جیلوں میں بھی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے
वकीलों के ग्रुप्स वकीलों को भेजेंगे जेलों के अंदर, कम से कम जाके देखें जेल के अंदर जो पड़े हुए हैं लोग, इनसे देखें तो सही कि क्या इनके मसले मसाइल हैं। कई बेचारे फीस नहीं दे सकते, जेलों में बेचारे पड़े हुए हैं और बुरे हालात में रह रहे हैं, और कईयों का सिर्फ जुर्म है उनकी गुर्बत। तो हमने एक वो भी करना है, और फिर पुलिस का हमने निज़ाम ठीक करना है। पहले मुझे केपी की बड़ी खुशी है कि केपी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है पुलिस में, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह केपी की पुलिस ने एक ऐसी तब्दीली लेके आई कि हमारे इलेक्शन की जीतने की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि पुलिस तब्दील हो गई। वहाँ लोगों को इत्मीनान आ गया पुलिस के अंदर, वहाँ जुर्म नीचे आ गए, और वो सिर्फ इसलिए था कि हमने पुलिस को प्रोफेशनल किया। और एक पुलिस के जो आईजी थे जिन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की, उनका नाम था नासिर दुरानी, वो तब आईजी थे। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें, जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हम इस वक्त डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते सिंध में, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि सिंध की पुलिस को ठीक किया जाए। और एक पुलिस का जो बड़ा एक अफसोसनाक इस मुल्क का मसला है, और ये फैलती जा रही है बात, कि बच्चों से बहुत ज़्यादती हो रही है। कसूर का एक केस सामने आ गया, लेकिन वो क्योंकि सामने आ गया, और इतने ज़्यादा केसेस हैं जब आप सुनते हैं, लेकिन माँ बाप शर्म आती है, वो बेचारे डर बात नहीं करते। तो मैंने पुलिस के साथ हमने मिल के ये जो बच्चों से ज़्यादती होती है, इनके ऊपर हमने बड़ा सख्त एक्शन लेना है। और इंशाअल्लाह हमारे जो ह्यूमन राइट्स की हमने मिनिस्ट्री बनाई है, उसका असल मकसद भी ये होगा कि ये जो बच्चों चाइल्ड अब्यूज़ जो है, इसके ऊपर हम पूरा जोर लगाएं ख़त्म करने के लिए। छठा है जी तालीम का जोर सबसे ज़्यादा लगाना है सरकारी स्कूलों के ऊपर। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जब तक तालीम ठीक नहीं होगी, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे, मुल्क ऊपर नहीं आ सकेगा। अक्सरियत हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल है, और क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल है, तनख्वाहदार लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर कई दफ़ा रेगुलेटेड फीस नहीं है, फीसेस बढ़ जाती हैं, किताबों के कॉस्ट बढ़ जाते हैं। और मुझे पता है कि जो हमारी तनख्वाहदार तबका है, वो किस तरह की कुर्बानियाँ दे रहा है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। मुझे पता है कि कई दो नौकरियां कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ जाएं। लोग अपनी कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं बच्चे कम से कम उनको सही तालीम मिले। इसलिए सबसे ज़्यादा तो हमने जोर लगाना है गवर्नमेंट स्कूलों की स्टैंडर्ड ठीक करना। पख्तूनख्वा के अंदर कई गवर्नमेंट स्कूलों की स्टैंडर्ड इतनी हुई कि प्राइवेट स्कूल से 1.5 लाख बच्चा गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आया। अब हमने इसको और लेवल पे लेके जाना है, हमने गवर्नमेंट स्कूलों की स्टैंडर्ड ठीक करनी है। उसके बावजूद जो इतने ज़्यादा हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हम एक और चीज़ सोच रहे हैं कि डबल शिफ्ट करें। प्राइवेट स्कूलों को दावत दें कि जो गवर्नमेंट स्कूल की प्रेमिसेस हैं, जब वो गवर्नमेंट स्कूल का टाइम ख़त्म हो तो प्राइवेट स्कूल के जो भी आना चाहता है वो किराए पे लेके, तो वहाँ फिर वो क्लासेस होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी है। हमने अपने 2.25 करोड़ बच्चे जो बाहर पड़े हैं, हमने ये जुल्म नहीं होने देना अपनी कौम से। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, और हमने मदरसा के बच्चों को नहीं भूलना। मेरी जो अब एक और भी विजन है वो ये कि मदरसे के से निकल के बच्चों को भी इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, बड़े बड़े काम करने के लिए जनरल बनना चाहिए, जजेस बनना चाहिए। ये क्यों नहीं, हम क्यों नहीं उनको मौका देते? तो इंशाअल्लाह हमने अब पूरा जोर लगाना है कि मदरसा की जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे, उनकी स्टैंडर्ड हम रेज करें, उनको मौका दें कि वो भी उनके वहाँ से भी बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सकें। फिर अस्पतालों के लिए हमने हॉस्पिटल्स के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। हमने जो पख्तूनख्वा के अंदर किया, बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, शौकत खानम बनाना हॉस्पिटल, एक नया हॉस्पिटल बनाना, उसमें नए निज़ाम बनाना, उसके अंदर नया सिस्टम लेके आना, मेरिट का निज़ाम बनाना, सज़ा और जज़ा आसान काम है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल
جس میں ایک پرانا نظام آیا ہوا ہے, ایک فرسودہ نظام, اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. ہم نے بڑی کوشش کی, بڑا زور لگا کے پختونخوا کے اندر آخری سال میں 5 سال زور لگایا, آخری سال میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. ابھی بھی نہیں آئی صحیح طرح, لیکن جب تک ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی مینجمنٹ سسٹم بدلیں گے نہیں, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا نہیں مقابلہ کریں گے. پھر ہوگا کیا کہ امیر آدمی پرائیویٹ ہاسپٹل اور غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل. ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے لیے میں نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. وہ پوری جا کے 2 صوبوں میں, تو ہماری جدھر گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم پورا زور لگائیں گے, اور سندھ میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا. اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے, سارے پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں گے. پختونخوا کے لوگوں کو جو ہیلتھ کارڈ تھا, 5.5 لاکھ روپے کی جو انشورنس تھی کہ غریب گھرانے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو 5.5 لاکھ روپے تک وہ خرچ کر سکتا ہے. انشاءاللہ یہ سارے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے, تاکہ غریب گھرانے بیچارے, پہلی مشکل ہے, کھانا پینا مشکل ہے, تو کوئی بیمار ہو جائے تو کم از کم ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو, وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. پھر جو مسئلہ ہے پانی کا, بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑی دیر سے آ رہا تھا, اس کے اوپر کسی نے سوچا نہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ یہ ہوتا نہ اگر پہلے سے اس کی تیاری ہوتی. اب ہمارے اوپر ابھی یہ ایمرجنسی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے شہروں کے اندر اب مشکل پڑ گئی ہے. کراچی میں پانی نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ ٹینکر مافیا آ گیا ہے, وہ لوگ پانی دینے پہ پیسہ بنا رہے ہیں. کیا حالات ہیں کراچی کے. یہ کوئٹہ کے اندر وہاں پانی نہیں ہے. اسلام آباد میں کئی علاقوں میں پانی نہیں ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے پانی کا, یہ آج نہیں, یہ دیر سے آتا جا رہا تھا, کسی نے اس کے اوپر سوچا نہیں ہے. اس کے اوپر ہم پوری منسٹری بنا رہے ہیں پانی کے اوپر, اور پورا زور لگا رہے ہیں پہلے شہروں میں کیسے پانی, پھر ہم نے کیسے پانی کو بچانا ہے. کسانوں کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو نئے طریقے بتائے جائیں کہ پانی کس طرح بچا سکتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر پانی فصلوں کے لیے کسان دیتے ہیں, لیکن جو طور طریقے ہیں دنیا میں بڑے زبردست طریقے ہو گئے ہیں پانی بچانے کے لیے, اسپرنکلر سسٹم وغیرہ وغیرہ, ڈرپ ایریگیشن, یہ پوری ہم کسانوں کی مدد کریں گے. اس کے اوپر کینالز, یہ جو نہروں کی لائننگ کریں گے تاکہ اس سے پانی, اس میں بھی پانی بچ سکتا ہے. لیکن اس وقت ایک ڈیم بنانا تو اب ناگزیر ہو گیا ہے کہ بادشاہ ڈیم ہمیں ہر قیمت پہ بنانا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم نے نہ بنایا تو آگے جا کے ہمیں بہت بڑے مسئلے آئیں گے. اس کا ڈیم کیوں نہیں بنتی, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ڈیم کے لیے جس طرح چیف جسٹس نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے, یہ ساری قوم مل کے, بیرون ملک پاکستانیوں سے ہم مل کے پوری کوشش کریں گے کہ پیسہ اکٹھا کریں بادشاہ ڈیم بنانے کے لیے. پھر 9ویں چیز کسان. پاکستان میں اگر ہم نے سب سے تیزی سے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم کسانوں کی مدد کریں. کسانوں کے پاس جب تک پیسہ نہیں آئے گا وہ اپنی زمین پہ نہیں لگائیں گے, اور وہ زمین پہ نہیں لگائیں گے پیداوار نہیں بڑھے گی. تو گورنمنٹ نے مدد کرنی ہے, کسان پیسہ بنائے, اور پیسہ تب بنائے گا جب ہم اس کے خرچے کم کریں اور پیداوار کی قیمت بڑھائیں اور اس کی ییلڈ بڑھائیں, یعنی کہ 1 ایکڑ سے وہ زیادہ پیداوار نکال سکے. اب اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ایگریکلچر ریسرچ. ہمارے پاس فیصل آباد یونیورسٹی زبردست ہوتی تھی, وہ ہم نے جس طرح باقی ادارے تباہ ہوئے وہ بھی پیچھے رہ گیا. تو سب سے ضروری ہے ایگریکلچر ریسرچ. ہم نے کسانوں کے لیے ریسرچ کرنی ہے. یہ ہم سوچیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بیچارے کسان ہندوستان سے سبزیوں کے بیج لیتے ہیں تاکہ ان کی پیداوار بڑھ جائے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے کسانوں کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے, لیکن ریسرچ سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر پانی کا بہتر استعمال کرنا وہ پھر دوسری چیز, اور کیسے وہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بڑی ضروری ہیں سول سروس ریفارمز, یعنی حکومت پالیسی بنائے گی, اور اگر پالیسی کو سول سروس اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کرے گی صحیح طرح, اگر سول سروس اپنا کام نہیں کرے گی تو ہم تو جو مرضی پالیسیز بناتے جائیں. 60 کی دہی میں 1960s میں پاکستان کی سول سروس سارے ایشیا میں بہترین سول سروس مانی جاتی تھی. ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہماری اپنی سول سروس نے کیے تھے. ہماری سول سروس دنیا میں اس کی اچھی ریپوٹیشن تھی. ہماری بدقسمتی, ہم نے سیاسی مداخلت سے,
میرٹ ختم کر کے, پروفیشنلزم ختم کر کے آج ہماری سول سروس وہ اس معیار کی نہیں رہی. اب ہم نے اپنی سول سروس کو اٹھانا ہے, تو ہم اس کے لیے ریفارمز کر رہے ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, ان کی کمیٹی بن رہی ہے, اور وہ سول سروس ریفارمز کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں کہ ہم کیسے میرٹ واپس لا سکتے ہیں, کیسے ڈی پولیٹیسائز کر سکتے ہیں. میں سول سرونٹس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, انشاءاللہ ہماری حکومت میں کسی قسم کی ہم سیاسی مداخلت نہیں ہونے دیں گے. آپ ڈیلیور کریں, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. آپ کی افیلیشن جس مرضی جماعت سے ہے, یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ میرے ملک کے لیے کام کریں. میں آپ سے جو دوسری چیز یہ چاہتا ہوں, ہم آپ کو پوری عزت دیں گے. ہم آپ کو جس طرح بدقسمتی سے نوکروں کی طرح رکھا, کئی سول سرونٹس کو ٹریٹ کیا گیا, ہم آپ کو عزت بھی دیں گے, کوئی مداخلت بھی نہیں کریں گے, آپ کی پوری مدد کریں گے. آپ کو انشاءاللہ ٹینیور کی بھی آپ کی پروٹیکشن بھی دیں گے, کہ یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن ٹرانسفر, آپ کی وہ بھی مدد کریں گے. لیکن میں جو چاہتا ہوں, میں آج آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو عام آدمی, ہمارا عام آدمی جب سرکاری آفیسز میں آئے, آپ نے اس کو عزت دینی ہے, اس کو انسان سمجھنا ہے, اس کو وی آئی پی بنانا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. وہ بیچارے عام آدمی دھکے کھاتا پھرتا ہے. اس کے جو عام جو بیچارے کے جو اس کا حق ہے, جو اس کا رائٹ ہے, وہ ہی نہیں اس کو ملتا. ایک ہم انشاءاللہ رائٹ ٹو سروسز ایکٹ لے کے آ رہے ہیں, جو ہم نے پختونخوا میں لے کے آئے تھے, کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ لوگوں کے کام کرتی ہے, جو عام آدمی کے کام, مثلا پاسپورٹ آفس ہے, مثلا آئی ڈی کارڈ ہے, جو بھی چیز جو عام آدمی کا رائٹ ہے, اگر اس کا ٹائم پہ کام کرتی ہے, ہم ان ڈپارٹمنٹس کو بونسز دیں گے. لیکن اگر لوگوں کا کام نہیں ہو رہا, ہم ان کو پینلائز کریں گے. سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں گے سول سروسز میں. جو اچھا کام کرے گا اس کو اوپر تنخواہیں بھی آپ کی زیادہ بڑھائیں گے. لیکن آپ نے عام آدمی جو بیچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے سرکاری دفتروں کے باہر, اس کی آپ نے زندگی بہتر کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورا کام کریں گے. اس کے بعد بلدیاتی نظام. پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں, جس کے اندر ہم نے نیچے تک پاور دی ہے. ہم نے اس میں سے بڑا سیکھا ہے. اب ہم سارے 2 صوبے میں جدھر ہماری حکومت ہے, ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے. ناظم کی ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے, ڈسٹرکٹ ناظم کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروائیں گے, اس کو ہم امپاور کریں گے, اس کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہوں گے, تاکہ ایک نچلی طور پہ ڈیولپمنٹ ہو. اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ سارا پیسہ پنجاب کے اندر اور سندھ میں چیف منسٹر کے پاس ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ جو پیسہ جانا چاہیے بلدیات میں, وہ دے دیتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈز ایم این اے اور ایم پی اے کو. کہیں بھی دنیا میں ایم این اے اور ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملتے. ہاں, وہ ان کی آواز ہو سکتی ہے, بتا سکتے ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بلدیات میں. تو ہم نے بلدیاتی نظام کو بہترین کرنا ہے. ساری دنیا کے اندر جو ملک آگے ہیں, ان کا بہترین بلدیاتی نظام ہے. اس کے بعد نوجوانوں کے لیے پہلے تو ہم نے نوکریاں دینی ہے, اور نوکریوں کے لیے ہم نے ایک انشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے ہاؤسنگ کا. ہم نے بڑا چیلنج لیا ہے, 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, سستے گھر 5 سالوں کے اندر. یہ بڑا چیلنج ہے, اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے باہر کی ایکسپرٹیز بھی لی ہے, پورا اوپینین لیا ہے اس پہ کہ کیا سسٹم, کیسے 1 ونڈو آپریشن لے کے آنا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے, لیکن اگر یہ چل پڑا, اس سے نوکریاں ملیں گی, اس سے اور انڈسٹری چلے گی, اس سے اور 50 انڈسٹری تو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بنایا کہ نوکریوں کے لیے. دوسرا, ہم نے سکل سکھانے ہیں, ہم نے یعنی کہ نوجوانوں کے لیے سکل ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے. تیسرا, قرضے دیں گے, سود کے بغیر قرضے دیں گے نوجوانوں کو کہ اپنی وہ بزنسز کریں. اور آخر میں جو سب سے زیادہ ضرورت مجھے بار بار نوجوان کہتے ہیں, کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں. میں جب کرکٹ کھیلنی شروع کی تھی لاہور میں, تو وہ کئی گراؤنڈیں غائب ہی ہو گئی ہیں, قبضے ہو چکے ہیں ان کے اوپر. کراچی میں وہ مجھے بتا رہے ہیں, جاوید میاں داد بتا رہے تھے کہ وہاں جو گراؤنڈوں میں, کئی گراؤنڈوں پہ وہ کھیلتے, وہ قبضے ہو گئے ہیں, ان کے اوپر گھر بن گئے. ہم نے اپنے بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں, ہم نے لوگوں کے لیے پارکس بنانی ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک پوری کیمپین آپ چلائیں گے کہ یہ حق ہے ہمارے لوگوں کا, شہریوں کا, ہماری خواتین کو نکلنے کے لیے پارکس بھی ہوں اور بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں. پھر
ہم نے سارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مہم شروع کرنی ہے درخت لگانے کی. ہم نے 1 ارب درخت لگائے پختونخوا میں. اب ہم نے یہ سارے جو ہم نے تجربہ سیکھا ہے سارے پاکستان میں اربوں درخت اب ہم نے لگانے ہیں. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. ہم نے شہروں کے اندر درخت لگانے ہیں. اگر ہم نے شہروں میں درخت نہ لگائے تو یہ گرمی بڑھتی جائے گی. جس طرح کراچی کے اندر ہیٹ ویو آ گیا ہے کیونکہ وہاں کوئی درخت ہی نہیں ہے, وہاں صرف سیمنٹ کے اوپر دھوپ پڑتی ہے, گرمی بڑھ جاتی ہے, گرمی بڑھتی ہے, بارشیں کم ہو جاتی ہیں. لہٰذا ہم نے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے ایک بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان کو ہرا کرنا ہے. اور یہ ایک سارے ہمارے اپنے نوجوانوں کو ہم ساتھ ملائیں گے. ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے, ان کو ہم ساتھ ملائیں گے اور انشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پہ کیمپین کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پولوشن, ہوا کی پولوشن جو کہ اس وقت لاہور میں نومبر آنے والا ہے, انتہا کی پولوشن ہے, بیماریاں ان سے پھیلتی ہیں, پتہ نہیں سے کتنی ہمارے بچوں کو اور بوڑھوں کو کتنا افیکٹ ہوگا. تو اس لیے ایک بڑے پیمانے پہ پولوشن کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے. ہم نے منسٹر پورا رکھا ہوا ہے انوائرمنٹ کا, امین اسلم کو, اور انہوں نے پولوشن کے اوپر بھی, درخت لگانے پہ بھی. اور جو تیسری چیز ہے گندگی, حدیث ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے, اور ہم جتنا اپنے ملک میں گندگی پھیل گئی ہے, کراچی میں ہم نے کراچی کو بدلتے دیکھا ہے. کہاں ایک صاف ستھرا شہر اور کہاں گندگی کے اندر ہر جگہ گندگی ہے. اور پھر ہم سمندر کو بھی برباد کر رہے ہیں گند سمندر کے اندر ڈال کے. تو یہ پوری ایک کیمپین کرنی ہے ہم نے اپنے ملک میں. ہم نے دریا صاف کرنے ہیں, اپنی ہوا صاف کرنی ہے. یہ جو سارا گند پڑا ہوا ہے اس کے لیے ویسٹ ڈسپوزل کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے ہم کمپنیز لے کے آئیں. ہمارے پاس اتنی زیادہ یہاں ملک میں بے روزگاری ہے, اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اور ہم نے اب اپنی صفائی شروع کرنی ہے اس ملک کی. تو یہ میرا بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ 5 سال کے بعد ایسا لگے کہ جیسے آپ کسی دنیا کے یورپ کے ملک میں جاتے ہیں اور آپ کو صفائی نظر آتی ہے. اور یہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے, اس کے لیے ارادہ چاہیے صرف. اور پھر ٹورزم, جتنا زیادہ پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشل ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے. میں ان چند پاکستانیوں میں سے ہوں جو سارا پاکستان پھرا ہوں, دنیا بھی پھرا ہوں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم نئے ریزورٹس کھولنے جا رہے ہیں, آپ سوئٹزرلینڈ بھی چلے جائیں تو آپ کو اتنی خوبصورتی نہیں ملے گی. انشاءاللہ ہر سال 4 نئے ہم نے ریزورٹس کھول رہے ہیں. یہ الیکشن نہ آتا تو ابھی 4 ریزورٹس کھل چکے ہوتے پختونخوا میں, لیکن ہر سال ہمارا ہے کہ 4 نئے ریزورٹس کھول رہے ہیں. ٹورزم کو ہم نے فروغ دینا ہے. ہم نے جو ابھی تک کسی نے سوچا نہیں ہے, اتنی خوبصورت ہماری سمندر کے ساتھ ساتھ بیچز ہیں, ہم کیوں نہیں ہم ان کو انشاءاللہ اب ڈیولپ کریں گے. ہماری فیملیز جائیں وہاں, کراچی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے, اتنی بڑی آبادی ہے. اور پھر باہر سے لوگ آئیں گے, گوادر کے پاس جائیں, اتنی خوبصورت بیچز دنیا میں نہیں ہے کہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنی بیچز کا بھی استعمال کریں گے اور اپنے خوبصورت علاقوں کا بھی. پھر فاٹا, 3-4 چیزیں جو ہمیں, میں آپ کو بھی بتا دوں, ہمیں بڑا مشکل آنے والی ہے اور اس کے لیے بڑا ایک مضبوط عزم چاہیے, ارادہ چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. سب سے پہلے فاٹا کے اندر بہت برے حالات ہیں. جنگ کی وجہ سے ابھی تک وہاں تباہی ہے, وہاں نارمل حالات نہیں ہیں. تو جلدی سے جلدی ہم کوشش کریں گے کہ فاٹا اور کے پی ضاموں مرج کیا جائے اور فاٹا کے اندر ڈیولپمنٹ شروع کی جائے, اور جلدی سے جلدی لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں گے تاکہ ان کے ذریعے ڈیولپمنٹ شروع کی جائے. یہ بہت بڑا ایشو ہے فاٹا کا, اور یہ بڑا ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. یہ آسان نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے. دوسری چیز بلوچستان ہمارا پیچھے رہ گیا ہے. بلوچستان کے اندر حالات برے ہیں اور انشاءاللہ ہماری حکومت اب بلوچستان میں پورا زور لگائے گی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو لوگ ناراض بھی ہیں, جو ملیٹنٹس بھی بن چکے ہیں, ہم پوری کوشش کریں گے ان کو ساتھ لے کے آئیں. جو بھی ایشوز ہیں بلوچستان کے انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور پورا زور لگائیں گے, جس میں خود پورا زور لگاؤں گا. ساؤتھ پنجاب کا جو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کا صوبہ بنے گا, یہ بالکل بننا چاہیے. 12 کروڑ کا پنجاب ہے, ایک لاہور سے بیٹھ کے 12 کروڑ کا پنجاب کی حکومت نہیں ہو سکتی صحیح طرح. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی فوری طور پہ کام شروع کریں گے. اور کراچی کی میں پھر سے بات کر دوں, کراچی اگر نہیں اٹھے گا, کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے.
اگر کراچی کے حالات اچھے نہیں ہوں گے پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے. تو کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ پوری مدد کریں گے. کراچی کی پولیس جو ساری سندھ کی پولیس, لیکن کراچی میں لا اینڈ آرڈر رینجز صرف نہیں رکھ سکتے, پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کراچی کا جو یہ گندگی ہے, کوڑا کرکٹ ہے, یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی. اور کراچی کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں, ڈیسیلیشن پلانٹ بھی اور بھی کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے. ہماری نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹس تھے, یہ ساری پارٹیز کا متفق فیصلہ تھا. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا کام کریں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو ساری پارٹیز نے 20 پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پارٹیز مانی ہوئی ہیں, انشاءاللہ یہ ہم پوری طرح امپلیمنٹ کریں گے, کیونکہ دہشت گردی کو ہم نے اس ملک سے ختم کرنا ہے. امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. فارن پالیسی, میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسائے ہیں ان سب سے میری بات ہوئی ہے, ان سب نے مجھے ٹیلی فون کیا, ان کا شکریہ. انشاءاللہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے تعلقات بہترین کریں گے. پاکستان کو امن کی ضرورت ہے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, امن جب تک نہیں آتا ہم اپنے یہ جو ہمارا آدھی آبادی غربت کی لکیر یا اس سے نیچے ہے, ہم اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے بہترین ریلیشن شپ کریں. جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. شروع تو ہم اس طرح کریں گے کہ جو ہمارے جو بچے سڑکوں پہ ہیں, جن کو اسٹریٹ چلڈرن کہتے ہیں, ان کے لیے ہم نے یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ بچے ہمارے ہیں, ہم اگر ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو اور کون رکھے گا. تو جو ہمارے اسٹریٹ چلڈرن ہیں, ہماری بیوہ عورتیں ہیں جن کے لیے برے حالات میں رہتی ہیں, اور ہمارے معذور ہیں جو ہینڈی کیپڈ ہیں, ان سب کی ہم نے ذمہ داری لینی ہے. میں یہ چاہتا ہوں, میں آخر میں صرف آپ سب سے جو اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دل میں رحم پیدا کریں. انسانوں کے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے. جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جانوروں کے معاشرے میں رحم نہیں ہوتا. انسانوں کے معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انصاف ہوتا ہے اور جس میں رحم ہوتا ہے, جس میں آپ کو فکر ہوتی ہے اس طبقے کی جو پیچھے رہ گیا ہے. آج اگر ہم نے اس کو فلاحی ریاست, جس کے لیے یہ ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان, اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم نے ان اصولوں پہ جانا پڑے گا جن اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سوچے, کوئی انہوں نے رومن ایمپائر سے کوئی قرضے مانگے تھے یا پرشین ایمپائر سے, یا انہوں نے کوئی امداد مانگی تھی؟ انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا. انہوں نے انسانوں کے اوپر ساری توجہ دی تھی, ان کی تعلیم پہ, ان کو انصاف دینے پہ, ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے پہ. انہوں نے صادق جو وقت خلیفہ تھے یا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب سارے عرب کے اوپر بھی فتح کر دیا تو انہوں نے اپنی زندگی نہیں بدلی, انہوں نے محلات نہیں بنائے, سادگی اختیار کی. تو میں آج اپنی قوم سے آپ سب کے سامنے کہتا ہوں, میں آپ کو سادہ ترین زندگی گزار کے دکھاؤں گا. صرف مجھے جو سیکیورٹی کی وجہ سے جو مجھے مسئلے آتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ گارڈز وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک ایک پیسہ آپ کا بچا کے دکھاؤں گا, آپ کا پیسہ میں بچاؤں گا, اور وہ سارا اپنی اس 50% نچلے طبقے کے اوپر خرچ کرواؤں گا. کوئی بزنس میں نہیں کروں گا. جب ایک حکمران بزنس کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے ملک کو. اس لیے جب تک آپ کی وجہ سے میں اقتدار میں ہوں, کوئی بزنس میں نہیں کروں گا, کوئی کسی قسم کی میں یعنی آپ ایک اپنے ذہن میں ایک چیز ڈال لیں کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں, جو آپ کے دشمن ہیں, جو آپ کا پیسہ چوری کرتے ہیں, وہ میرے دشمن ہیں. میرا ان سے کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی تباہی کرتے ہیں. تو آپ نے میری مدد کرنی ہے اپنا پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے.
کون سا انسان ہے کہ جس کے گھر میں چوری ہو رہی ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھے کہ نہیں جی پولیس خود ہی پکڑ لے گی؟ آپ چور کو پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کراتے ہیں. جب ملک میں کرپشن ہوتی ہے، آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، آپ غریب ہو رہے ہیں، آپ مقروض ہو رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو روکیں، آپ میری مدد کریں ان کو روکنے کے لیے. اور اسی طرح جب ہماری حکومت کوئی بھی آپ کا پیسہ، آپ کا ٹیکس کا پیسہ غلط استعمال کرے گی، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو بولنا چاہیے، آپ ہمارے اوپر چیک رکھیں، آپ کو کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کے پیسے کی، میں آپ کے پیسے کی حفاظت کروں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میری ٹیم بن کے مدد کریں میری اپنے پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے. میں انشاءاللہ آپ کو یہ سب کو اعتماد دلوانا چاہتا ہوں. اللہ نے ہمارے ملک کو سب کچھ دیا ہے، اس ملک میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ اللہ کی خاص نعمت ہے یہ پاکستان جو ہے. ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس کو اپنا ملک سمجھ کے رہنا ہے. جب سرکار کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو ہم سب نے مل کے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا، جو میں آپ کو اپنی ویژن دے دیتا ہوں. میری ویژن یہ ہے پاکستان کی کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. پتہ نہیں میں تب زندہ ہوں گا یا نہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ اگر ہم اس طرف چل پڑے، ہم نیشن بلڈنگ کی طرف چل پڑے، ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. اور ہم انشاءاللہ ان ملکوں کی مدد کریں گے جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا، جدھر غریب لوگ ہیں. ہم وہ ملک ہوں گے جو لوگوں کی مدد کیا کریں گے. وہ ہے میرا آئیڈیا پاکستان کا. میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.